السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے اپنے بچپن کی تھوڑی سی یادیں، باتیں اور شرارتیں تو خیر نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ کافی عرصے سے سوچ رہی تھی میں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، لیکن ٹائم نہیں مل پاتا۔ آپ کو پتہ ہے ویڈیو بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، گھر کے کام ہوتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، لائف کا حصہ ہے یہ ہماری۔ تو آج میں آپ سے شیئر کروں گی اپنے بچپن کی یادیں اور باتیں۔ میں 10 سال کی ہوں گی۔ آج کل پارک کہا جاتا ہے، کچھ بھی سمجھنے یہ کہا جاتا ہے، لیکن جہاں ہم لوگ رہتے تھے وہاں ہمارے گھر کے پیچھے ایک باغیچہ تھا۔ باغیچے میں عموماً جو ہے ہم لوگ شام میں کھیلنے جاتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پہلے کے بچوں کی ٹائمنگ الگ تھی، کھیل الگ تھے۔ تو وہ ہم باغیچے میں کھیلنے گئے تو میں اپنی دوستوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہاں کھیلتے کھیلتے وہ ماربل کے پیس آپ نے دیکھا ہوگا عموماً ہوتے ہیں، تو وہ چاک بنا لیتے تھے لوگ۔ تو میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہم لوگ گئے کہ چلو کھیلیں گے، ٹیچر کھیلتے ہیں، ہم لوگ یہ پیس اٹھاتے اور کھیلتے ہیں نا۔ وہاں جب ہم لوگ گئے باغیچے میں تو وہاں سے ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تصویریں پڑی ہوئی ہیں، پاسپورٹ سائز۔ تو میری دوستوں میں نے کہا دیکھو دیکھو یہ کس طرح کی تصویریں ہیں نا۔ تو میری دوستوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہاتھ مت لگانا، اٹھانا نہیں، یہ وہ۔ میں نے کہا ارے نہیں نہیں، وہ بس کہتے ہیں نا زیادہ شوخیاں اور شغل بازیاں بھی آپ کے سر پڑ جاتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ وہی ہے یار، وہ ایک تصویر ہی ہے بس۔ بھاگ گئی، اٹھا کے ہم لوگ چلے گئے، کیوں کیا ہوا کوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میں آئی تو کھیل کود کے ہم لوگ مغرب سے پہلے پہلے گھر کھانا گھر آئے، کھایا پیا، سو گئے۔ اسکول چلے گئے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوئے، 3 4 دن گزرے۔ امی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ مطلب سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھتی ہو، کیا ہے آپ کو مطلب؟ تو میں نے کہا نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیوں آپ کیوں ایسا پوچھ رہی ہیں مجھ سے؟ کہنے لگیں کہ آپ روتی ہو خواب میں، اور اس قدر روتی ہو کہ آپ کے آنسو میں صاف کر رہی ہوتی ہوں۔ تو میں نے کہا نہیں امی ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال وہ گزرتا رہا وقت۔ پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، میں باقاعدہ مجھے مطلب خود محسوس ہوا کہ میری سسکیاں بنی ہوئی ہیں، اور جب میری آنکھ کھلی ہے تو میرے آنسو جو تھے وہ بہت زیادہ ٹپک رہے تھے۔ مطلب کہ میں اٹھی، میں نے امی سے کہا، میں نے کہا امی آپ صحیح کہہ رہی تھیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے کیا ہے۔ میں گئی کھیلنے، پھر وہی میں نے اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کی بات، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں جب ہم لوگ کھیل رہے تھے نا تم یاد کرو، تم نے ایسا ایسا کیا تھا، ہم نے تمہیں منع کیا تھا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں گھر آئی، میں نے امی سے پوچھا امی یہ آپ جو بات بتا رہی تھی یہ کتنے دن پہلے سے میرے ساتھ یہ مطلب مسئلہ شروع ہوا ہے؟ تو امی نے پھر بتایا کہ فلاں فلاں دن تھے، اتنے دن ہو گئے۔ پھر میں نے امی سے شیئر کیا، میں نے کہا امی میں باغیچے میں کھیلنے گئی تھی اور وہاں پہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تھا اور میں نے ایسا کیا۔ امی نے مجھے ڈانٹا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی، اور جب منع کیا تھا ان لوگوں نے تو کرنا نہیں چاہیے تھا، اور منع کرتی ہوں میں کوئی بھی ایسی چیز ہو تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا مجھے کیا پتہ تھا امی؟ تو کہنے لگی نہیں، اب امی پریشان۔ 1 2 دن پھر گزرے، یہی مسئلہ شروع ہوا۔ پھر امی نے ابو سے کہا کہ اسے مسجد کے پیش امام کے پاس لے کے جائیے، مولانا صاحب کے پاس، وہاں جا کے دم کروائیے، دم کروانے بھیج دیجیے۔ ابو لے کے گئے۔ مغرب کی عموماً جو دم وغیرہ کرتے تھے وہ مغرب کی نماز کے بعد ہی ہوتا تھا۔ تو وہ لے کے گئے، ابو مجھے وہاں لے کے گئے، تو ابو نے بتایا کہ دم کرنا ہے نا بچی کے اوپر۔ انہوں نے دم کیا تو مجھے ایسی مذاق میں وہ بولنے لگے بہت شرارتیں کرنے لگی ہو، خیال رکھا کرو ہر چیز کا نا۔ بہرحال پھر انہوں نے ابو سے کہا کہ کوئی راستے میں کوئی ایسی چیز تھی تو بچی کو پتہ نہیں چلا تو یہ ہوا ہے بس۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہر چیز میں مصلحت ہوتی ہے، ہر چیز میں ہمارے فائدے کی بات بولتے ہیں ہمارے بزرگ، اور ہمارے بھلے کے لیے بولتے ہیں۔ بس اس دن کا دن ہے، اس کے بعد سے میں بہت ہر چیز پہ یقین کرتی تھی۔ امی بولتی تھیں، نانی بولتی تھیں، جو بھی بولتا تھا میں کہتی تھی ہاں یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ بول رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے غلط ہے،
اس طرح میں یقین کرتی ہوں اب ہر بات پہ. اور ہے، دیکھیں اس میں کوئی انکار نہیں ہے کہ ہم سے زیادہ جو اوپری چیزیں ہیں ان کا وجود ہے، تو ہمیں انکار تو نہیں کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے. آیت الکرسی پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کا کلام پڑھتے رہنا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے گھر سے نکلنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس یہ چھوٹی سی بات بتانے کا مقصد تھا کہ آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں بات. تو تھوڑی بات پتہ نہیں آپ لوگوں کو یہ کیسا لگ رہا ہوگا، میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں، لیکن میں نے کہا نہیں، اپنی جرنی شیئر کرنی چاہیے. اچھی بری بات ہو، جب انسان ہوتا ہے ہم بہت ساری باتیں جب شیئر کریں گے تو اس میں ہمارے اپنی لائف کے کچھ جو تھوڑی سی باتیں ہوں گی وہ بھی کریں گے. تو آج میں نے آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا تھا. اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.